بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ انسانی زندگی میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں وہ اسی بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتے ہیں جو وہ کھانے پینے کے ذریعے سے یا دیگر جو حفاظتی اقدامات احتیاطیں ہیں خلاف ورزی کرتا ہے اور جن اصولوں کو وہ پامال کرتا ہے ان کا نتیجہ ان کی تعزیر اور ان کی سزا بیماری کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ غذا اور خوراک انسان کی زندگی کا وہ ایندھن ہے جو اس سے جب تک اس کی زندگی ہے اسے لے کر چلنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کی گاڑی چلائے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں کھاتا، گھی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو وہ کام کرتا ہوں، میں تو کوئی بازار کی چیز بھی نہیں کھاتا، پھر بھی میں کیسے بیمار؟ اس کا جواب یہ ہے نہ تو دودھ کی افادیت سے کسی کو انکار ہے، نہ گھی کی غذائیت سے کسی کو انکار ہے، نہ ہی گوشت روٹی کی افادیت سے کوئی منکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو مختلف مزاجوں کا پیدا کیا گیا ہے، اس کے خمیر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہوتی ہے جو ایک طرف رجحان رکھتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے اسے پھیکا اچھا لگتا ہے، میٹھا اچھا نہیں لگتا، کوئی نمکین کھاتا ہے، کسی کو کڑوی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کم نمک، کسی کو کم گھی، کسی کو پھل پسند ہوتے ہیں، کسی کو میوے پسند ہوتے ہیں، کسی کو گریاں پسند ہوتی ہیں، کوئی دال شوق سے کھاتا ہے۔ یہ جو طلب ہوتی ہے ہمارے پاس احادیث مبارکہ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زندگی کے لیے لایا عمل کے طور پر اختیار کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آشوب چشم تھا، کھجور آئی عرب میں مشہور ہیں اور گرمیوں میں یہ پکتی ہیں، کچھ کھائی، پھر فرمایا علی یہ تمہارے لیے اچھی نہیں، بس جتنی کھا لی 2-4 دانے اتنے کافی ہیں، زیادہ۔ دوسرے لوگ بھی کھا رہے تھے، انہیں کچھ نہیں، لیکن جو آنکھ دکھ رہی تھی اس کی بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں۔ پھر چکندر یا کدو، لوکی وغیرہ کوئی چیز ایسی پک کر آئی، آپ نے فرمایا ہاں یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ اب کھجور کھانے میں بھی بہت سارے صحابہ اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی شریک تھے، اور اس کھانے میں بھی دوسروں کو منع نہیں کیا، کیوں کہ کھجور جتنی انرجی پیدا کرتی ہے اور جتنی اس میں قوت ہوتی ہے وہ آشوب چشم میں اسے آدمی ہضم نہیں کر سکتا، ہضم کرتا ہے تکلیف کا سبب بن سکتا۔ خیر اسی طریقے سے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، حال چال پوچھا بیماری کا اور دوا دارو کا، جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایسے پوچھا۔ آپ نے پوچھا کسی چیز کے لیے کوئی من ہے، کسی چیز کی کوئی خواہش تمنا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے نا کوئی گندم کی روٹی دے دے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اس کے لیے بندوبست کرو، اس کا جی کر رہا ہے تو اسے آپ دے دو۔ ایک مریض کو، اور واقعہ ہے غالباً ابو داؤد شریف میں ہے، کہ اس نے کیک طلب کیا، کیک۔ اس وقت جو اس کی صورتحال ہوگی، جو اس کا نام کیک ہی آیا ہے،
ہمارے ہاں اس کی کچھ ترکیب میں بدلاؤ آ گیا ہے، تو آپ نے فرمائی سے کیک دو۔ بیماری کی صورت میں جب ہم بے اعتدالی کا شکار ہو کر بیمار ہوتے ہیں تو کچھ غذائی عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا جسم انہیں ہضم اور جذب نہیں کر سکتا، وہ تکلیف کا سبب بن جائے۔ پرہیز اس بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو غذا ہے اس کا مزاج یہ ہے، مثلا اعصابی ہے، غدی ہے، عضلاتی ہے، جو بھی کچھ ہے اس میں یہ مثلا ایک آدمی ہے وہ ریشے کا، اعصابیت کا شکار ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ زکام ہے، بخار ہو رہا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ اب اگر اسے چاول کھلائیں گے، دودھ پلائیں گے تو اس کے ساتھ تو ظلم کریں گے، کیونکہ ان چیزوں سے اعصابیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اطباء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ زکام والے کا کھانا پینا کچھ دیر کے لیے بند کر دو، کیونکہ اعصابیت ہوتی ہے، اعصابیت میں غذا جسم میں جلد ہضم نہیں ہوتی۔ یہی حال بخار میں ہے۔ اب طبیب جب اس کی نبض دیکھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، وہ کسی فیصلے پر پہنچتا ہے کہ اسے خشکی ہے، اسے گرمی ہے، اسے تری ہے۔ اب وہ جب دوا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب یہ جو فلا 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 چیزیں ہیں نا یہ بند ہے۔ اب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی حکیم کے پاس چل جائیں، کسی بھی معالج کے پاس چل جائیں یا عام لوگوں کے پاس بھی، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوا کھا لو، وہ کہتے ہیں پرہیز۔ بہت سارے تو بہت اس چیز میں حساس ہوتے ہیں، وہ دوا سے پہلے پرہیز پوچھتے ہیں۔ اور معالج کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مریض کی کون سی تحریک تشخیص کی ہے، کون سا مزاج تشخیص کیا ہے، اس کے مطابق جو غذائیں ہوتی ہیں انہیں وہ روک دیتا ہے۔ اگر کسی کو عضلاتی تحریک ہے تو جتنی بھی عضلاتی خشک بادی والی چیزیں روک دے گا۔ اگر غدی ہے تو جو گرم چیزیں ہیں وہ روک دے گا۔ اور اسی طریقے اعصابی اگر کوئی علامت موجود ہے تو جو اعصابی چیزیں ہیں وہ روک دے گا۔ اب جو غذا تجویز کرے گا وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو چیز جسم میں کم ہو گئی ہے اسے پورا کرنے کے لیے جو غذائیں معاون ہوں گی وہ تجویز کر دے گا، آپ نے یہ کھانا ہے، آپ نے یہ کھانا ہے، اور آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں، یہ پھل بہتر ہیں، یہ فروٹ بہتر ہیں، یا میوہ جات یہ چیز بہتر ہیں، آپ کے لیے فلاں چیز بہتر ہے، آپ کے لیے فلاں چیز بہتر ہے۔ یہ یعنی اس کا پیمانہ جو غذا اور پرہیز کا ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک شدت اختیار کر گئی ہے اس میں جو چیز اضافے کا سبب بنے گی وہ روک دی، اور جو چیز اس کے لیے سہارا بنے گی مثلا اعصابیت زیادہ ہو گئی، یعنی یوں سمجھے کہ کسی جگہ پر پانی زیادہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ تاکہ اس قانون کو یا اس لاجک کو سمجھنے میں، اس فلسفے کو سمجھنے میں ذرا آسانی رہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اسے اعصابیت کی وجہ سے بلغم آ رہا ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام بہ رہا ہے، ناک ہے، ناک سے پانی جا رہا ہے، کوئی چیز اچھی، سر بھارا ہوا ہے، آنکھیں مل مل کر اس نے سرخ کی ہوئی ہے۔ اب ایسے آدمی کے لیے معالج تعین کرے گا کہ بھائی اب تو ٹھنڈی چیز سے نہیں کھائے گا، رطوبت والی چیز سے نہیں کھائے گا۔ کیوں کہ اس میں رطوبت پہلے ہی غلبہ پا کر تکلیف کا سبب بن رہی۔ اب جو رطوبت کے مزاج کی چیزیں، یہ نہیں کہ یہ جو چیز پرہیز دی جاتی ہے وہ خراب ہے یا اس میں کوئی کمی نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل پرسوں ایک کتاب بس مکمل کی تھی، اب آخری مرحلے میں ہے، وہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے ساتھ ہے، مرن جوش۔ اس کے فوائد میں نے لکھے تھے، تو اس کی جو انگریزوں نے، عربوں نے، فارسی والوں نے جو اس کے خواص میں باتیں لکھی ہیں
عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار جن کے نا خون بہنے کی بیماری ہو یا جن کا خون بند نہ ہوتا ہو، یعنی جن کا خون زیادہ پتلا ہو، وہ اسے استعمال نہ کرے، یہ اس کا نقصان دہ یا مضر پہلو ہے. تو میں نے وہاں ایک چیز لکھی، بھائی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ یہ مضر ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خون گاڑھا ہے اور وہ اس گاڑھے پن کو مختلف ادویات کے، بالخصوص جو دل کے امراض ہیں یا جو جن کے سٹڈ ڈل چکے ہیں، جن کی وین پرابلم ہے اور جن کی شریانیں بند ہو چکی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی جو بھی کوئی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا نقصان ہے، یہ اس کی یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. تو وہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا بنیادی طور پر. ہم جو چیز تجویز کر رہے ہیں، ہماری تجویز اور اس تشخیص میں یہ چیز میچ نہیں کر رہی. ہمیں چاہیے کہ وہ چیز ہم لے جو اس مرض سے، اس تشخیص سے اور آپ کی تجویز سے جو مطابقت رکھتی ہے، آپ وہ لے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. خیر، مثلا پانی کہیں جمع ہو گیا، پانی زندگی ہے ہمارا اور اس کے بغیر نہیں ہوگا. وانزلنا من الماء کل شیء حی، جو آسمان سے اللہ نے پانی اتارا ہے، یہ ہر ذی روح کے لیے ایک زندگی کا سبب ہے. لیکن جب یہ پانی ایک حد اعتدال سے بڑھتا ہے تو یہی عذاب کی صورت. دیکھیں جو یہ سونامی آیا، یہ دریا سمندر میں جو لوگ گر جاتے ہیں، ان کے لیے وہی پانی جو حیات ہے وہی موت کا سبب بنتا ہے. ہوا ہے، اب ہوا آکسیجن ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو یہی ہماری موت کا سبب ہے. اسی طریقے سے خشکی ہماری زندگی ہمیں طاقت کرتی ہے، ہمارے پٹھوں کو مضبوط رکھتی ہے، توانا رکھتی ہے. لیکن اگر یہی ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو یہی اکڑاؤ جب بڑھاپے میں ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں کو جکڑ لیتا ہے، لکڑ جاتے ہیں، وہ پتھر بن جاتے ہیں. کہیں پانی بھر گیا تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہاں اتنی آگ جلا دو کہ وہ پانی بھاپ بن کر اڑ جائے، یا پھر اس میں مٹی ڈال دو کہ وہ پانی جتنا کھڑا ہے اسی قدر اس میں مٹی ڈالو کہ وہ اس پانی کو جذب کر لے، سکھا دے، خشک کر دے. اب جو اڑانے والا ہے نا پانی، وہ پروسیس لمبا ہے، لیکن مٹی ڈالنا وہ ذرا آسان ہے. بس جب اعصابی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ اس سے غدی بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی آرام آئے گا، لیکن اس میں ذرا کچھ دیر لگے گی. اور لیکن اگر آپ اسے عضلاتی ادویات دیتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس کو کور کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ایسے ہی اب دیکھیں عضلاتی ہے، اب اس میں دو چیزیں ہیں. عضلاتیت میں سختی آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز سے وہ پتھر بن جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. مثلا سردیوں میں گھی جم جاتا ہے، یا ایسی چیزیں ہیں. جو چیز سے زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا مزاج عمومی طور پر عضلاتی ہوتا ہے. اب اسے آپ عضلاتیت کو ایسے بھی کر سکتے ہو، اسے گرم اسے پانی میں ڈالیں اور وہ پھر اس میں وہ اسے پولا کر دیں، یہ بھی ہے. لیکن اگر اس سختی کو آپ اس میں آگ دیں گے، اسے پگھلائیں گے، اسے سیک دیں گے، وہ جلدی پگھل جائے گا اس کی نسبت کہ وہ پانی میں پڑا 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 گلے اس کی زیادہ ہو جائے. اسی طریقے سے یہ غدی ہے. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے. آپ مٹی ڈال کر بھی پانی کو اس کو آگ کو بجھا سکتے ہیں، یعنی عضلاتی اگر آپ دیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسے اعصابیت میں تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ جلد بجھ جائے گی آگ. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی جو آپ تشخیص و تجویز کرتے ہیں، مثلا دیکھیں کوئی بھی اگر گاڑی ہے، اس کا انجن آئل اس میں زیادہ آ گیا ہے یا فیول زیادہ اس میں ہو گیا ہے تو اسٹارٹ نہیں ہوتی. پہلے موٹر سائیکلوں میں نا پوائنٹ ہوتے تھے اور کاربوہائڈر اس ترقی میں نہیں تھے، تو وہاں وہ گاڑی ابر ہو جاتی تھی، وہ بھر جاتا تھا. اب اسے دھکا لگاتے تھے، دھکا لگاتے تھے، وہ دھکا لگا لگا کر تھک جاتے تھے. جو وہ پہلے آہستہ 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 جب وہ پٹرول خشک ہو جاتا، یعنی اس مقدار میں کہ جو کاربوہائڈر میں کارکردگی کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا رہ جاتا تو گاڑی اسٹارٹ. اب بغیر پٹرول کے گاڑی نہیں چلتی.
لیکن جب زیادہ آ گیا تو تب بھی نہیں چلتی. تو جو اعتدال ہے یہی غذا، خوراک اور دوا ہے. تو ہماری ضرورت ہے وہ غذا ہے، دوا نہیں. دوا بنیادی طور پر ایک سہارے کا نام، دوا بنیادی طور پر ایک سہارے کا نام ہے کہ جو چیز غذا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو اس کے ساتھ مزید کچھ طاقت ایڈ کر دو اور اس میں ان ادویات کو شامل کر دو کہ اس کی غذا کے ساتھ مزید اسے طاقت مل جائے. مفرد اعضاء والوں نے یہ بہت کام کیا ہے. پہلے وہ ہلکی چیز ایک چیز لیتے ہیں، پھر دو لیتے ہیں، پھر تین لیتے ہیں. ان کا نام کہیں ملین ہے، کہیں مسہل ہے، کہیں شدید ہے، کہیں تریاق تک وہ چلے جاتے ہیں. یعنی درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ، یعنی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چیز سے اور غذا کی تبدیلی سے کام چلتا ہے تو وہ لمبی چوڑی دوائیں استعمال کرتے ہی نہیں. پھر اگر ایک سے نہ چلے تو پھر اگلا درجہ آتا ہے دو اکٹھی کر لو، تین اکٹھی کر لو. ملین سے مسحل پر آ جاؤ، پھر شدید پر آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ایک طریقہ کار ایک نا بہترین ذہن کو اپیل کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک مرلے کے جو نسخے ہوتے ہیں دو دو تین تین صفحات میں، یعنی یوں سمجھے کہ حکیم صاحب جب نسخہ لکھنے جتنی اس نے دوائیاں پڑھی ہوتی ہیں یا اس کے دوا خانے میں پنسار خانے میں موجود ہے سب میں سے چھ چھ ماشا چھ چھ ماشا، پتہ نہیں کیا اس میں ہوتا. پھر وہ جب ان کے فوائد لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ چار مرلے سے بھی زیادہ وہ جو ہے نا وہ اس کے فوائد اور پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیسے کے ضیاع کے اور محنت مشقت کے اور تھکاوٹ کے، اور کچھ نہیں ملتا. یہاں پتہ ہوتا ہے اس دوا نے اتنا کام کیا، اگر اس کی معاونت کے لیے کچھ اور دوا ملاتے ہیں تو اس کا انہوں نے درجہ بدل دیا، ترقی دے دی، گریڈ بڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دوا کے سہارے جیتے ہیں اگر وہ خوراک کے بارے میں معلومات حاصل کر لے تو بہت حد تک دواؤں سے بچا جا سکتا ہے. مثلا اب دیکھیں نا جیسے یہ کیا اسے بولتے ہیں شوگر کے مریض ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے گولی کھانی ہے، انسولین لگانی ہے یا جو بھی کچھ ہے. اب وہ نا جب مٹھائی آتی ہے تو ٹھہر نہیں سکتے، وہ ایک کے بجائے دو دو تین تین مٹھائی کے پیس اٹھا کر کھا جاتے، کہتے ہیں ایک گولی فالتو کھا لوں گا کیا ہے. یعنی جتنے بد پرہیزے یہ شوگر کے مریض، جتنے یہ شوگر کے مریض بد پرہیزے ہوتے ہیں اتنا اور کوئی مریض بد پرہیزہ نہیں ہوتا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہی ہماری بیماری کا سبب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ ہم طاقتور چیز کھائیں، گھی کھائیں، دودھ پئیں، بادام کھائیں، کھوپرا کشمش کھائیں، ہم چلغوزہ اور پستہ وغیرہ کھائیں. یعنی جن کو مقویات میں شامل کیا جاتا ہے ہم وہ چیزیں استعمال. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے تو غذا بھی نہیں لگتی، خوراک بھی نہیں لگتی، جب کھاتا ہوں ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، گھی نہیں پچتا، دودھ نہیں پچتا، فلاں چیز نہیں پچتی. تو بھائی بات پتہ کیا ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں الگ الگ مزاج سے رکھی. تو اس جو چیز اسے ہضم نہیں ہو رہی یا جو اسے پچ نہیں رہی ہے، جو اس کے انگ نہیں لگ رہی، تو یہ اس کی اس کا مزاج وہ مزاج ہے کہ جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیں. تو جب آپ دوسری مقوی غذا استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، غذائیں خوراکیں ہم کھاتے ہیں، وہی ہماری بیماری کا سبب ہے. 90% تک جو آدمی اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رکھتا ہے اور زیادہ نہیں کھاتا اور کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیتا ہے اور کسی چیز کی ہرس نہیں کرتا، سوکھی پوکی جو ملتا ہے وہ کھاتا ہے، وہ کم بیمار ہو. بیماری کا سبب یہ ہے ایک غذا کو ہضم ہونے کے لیے 6 گھنٹے لگتے ہیں. صبح ناشتہ کیا، ناشتے میں پراٹھے کھائے، کہیں پائے کھائے، کہیں کھدے کھائے، کہیں کھوئے والے چنے کھائے. اب وہ ابھی تک وہ ہضم نہیں ہوئے، دوپہر کا کھانا آ گیا. اب اسی بھرے پیٹ پر پھر دوپہر کا کھانا کھا لیا.
ابھی اس سے کھٹی ڈکاریں ختم نہیں ہوگی، شام کا پھر کھا لیا۔ اب دیکھیں اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہے نا، آپ زیادہ کھانے سے یہ تھوڑا ہے کہ کوئی طاقت بنے گی، نہیں، بیماری بنے گی۔ بھائی کوئی آدمی کتنا بھی کھا لے، غذا خوراک اتنی ہی ہضم ہوگی جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ فالتو جو چیز ہے وہ ہمارے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی، جو پاور قوت ہمارے جسم میں صرف ہونی چاہیے تھی وہ اس غذا کو دائیں بائیں کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیادہ کھاتے ہیں زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا جو درس تھا وہ یہ تھا کہ ہماری بیماری کا سبب وہی بے اعتدالی کی کھائی ہوئی غذائیں ہیں کہ جنہیں ہم غذا طاقتور سمجھ کر یا مقوی ترین چیزیں سمجھ کر کھاتے ہیں، وہی چیزیں ان کے لیے وبال جان بنتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔